अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक 14A और B कवर करेंगे। जैसा हमारा फॉर्मेट है, हिस्सा अव्वल में हम नमाज के जरिए अपने लेसन का आगाज करते हैं, उसके बाद हम अपना ग्रामर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अस्मा से शुरू किया, हुरूफ समझे और अब अफ़आल को फ़ेल माज़ी के बाद फ़ेल मुदारे बनाना सीख रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे फ़ाल हम कर चुके हैं, कुछ इंशाल्लाह हम आज करेंगे और इसी तरह से हम आगे फ़ेल अमर नहीं और फ़ाइल मफ़ऊल और मस्दर तक पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। आप सबको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने 14th लेसन पर पहुँच चुके। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सफ़र तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है, अपने सफ़र की जानिब इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। तो इसमें आप ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से हिस्सा लें, क्योंकि अब ये जो कुरान पाक की सूराज़ हैं, हमने नमाज कंप्लीट कर ली मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आप सूरत की तिलावत करते हैं, अब हमारे ये लेसन उस तरफ जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उन सूराज़ को समझने के लिए टाइम पर क्लास ज्वाइन करें और अपने ग्रामर की रिवीजन के लिए रिवीजन क्लास में ज़रूर आया करें। चलिए जी, आज का सबक हम शुरू कर लेते हैं। इस सबक में हम आज इंशाल्लाह सूरह अल अस्र को कवर करेंगे और इसके साथ-साथ हम ग्रामर में यद्रिबू, अब इसका हम इशारा करते हैं कैसे था, दौराबा से यद्रिबू। अब आप भी इन दो अफ़आल को इकट्ठे पढ़ना सीखें ताकि आपको माज़ी और मुदारी एक साथ याद हो जाए। दौराबा यद्रिबू, सामिआ यस्माउ, आलिमा यअलमु, आमिला यअमलु। और इसी के साथ आज हम माज़ा के बारे में सीखेंगे। निकाते तालीम या शौक में हम सीखते हैं हम अपना एहतिसाब कैसे करें, प्लान कैसे बनाएं, इन सूराज को, इन जो जितनी हमने कुरानी आयात सीखी, हमने दुरूद सीखा, जहाँ हमने जितने भी अपने अब तक की रुकू तस्बीहात दुआएं सब कुछ सीखा, उनको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं और उसके बाद हम इसको फैलाएं कैसे और हमारी दुआ क्या होनी चाहिए। इस सबक में इंशाल्लाह नए 18 ऐसे अल्फाज होंगे जो कुरान मजीद में 4445 मरतबा आए हैं। इस बात पर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस काबिल किया कि हम इंशाअल्लाह एक-एक वर्ड को इस तरह समझ रहे हैं कि हम ना सिर्फ उस लफ्ज़ का मतलब सीख रहे हैं, बल्कि वो लफ्ज़ बना कैसे, उसको तोड़ना कैसे है, उसके जो हम टुकड़े बनाते हैं और फिर उसको जोड़कर उसकी मुकम्मल जो रवानी में ट्रांसलेशन बनानी है, उसे हम सीख रहे हैं। और जब हम अपना ग्रामर का लेसन यानी कि 14B कवर कर लेंगे, तो सबक के इख्तिताम पर यानी कि 14A और B को मिलाकर इख्तिताम पर आप 174 174 नए ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान मजीद में 36,556 बार आए हैं। अब देखिए कुरान में कुल कितने हरूफ है, अल्फाज है, सॉरी हरूफ नहीं, कितने अल्फाज हैं, 78,000। और उसको हमने फिर देखा था कि अगर हम इनको इस तरह से कुछ ग्रामर के ज़रिए सीख लें, कुछ एक जैसे अल्फाज हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, कुछ रूट लेटर्स के हिसाब से कर लिए और ये सारा कुछ जब हमने जमा तफरीक की तो 4500 ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में 78,000 मरतबा आए हैं, जिनमें से 1800 अल्फाज हम अल्हम्दुलिल्लाह QC1 में सीख लेते हैं। चलिए जब हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं, पहले हम इसको तिलावत से शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ वतवासौ बिल-हक़्क़ि वतवासौ बिस-सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इस सूरत के बारे में हम इसका तारुफ या मुख्तसरन हम इसका तारुफ जो देखते हैं वो क्या है कि ये कुरान मजीद की एक मुख्तसर लेकिन जामिया सूरत है।
وہ کیسے؟ کیونکہ اس میں انسان کو خسارے یعنی کہ نقصان سے بچنے کا مکمل فارمولا نجات کا بتا دیا گیا کہ آپ کیسے نقصانات سے بچ سکتے ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائیں اور آخرت بھی خراب کریں۔ اس سورہ میں 4 خصوصیات بیان کی گئی، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے اور 2 معاشرے سے متعلق، یعنی کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنا تزکیہ اتنا کافی نہیں ہے، آپ نے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے اور دوسروں کو حق بات کی اور صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے عقیدہ، کہ آپ کا عقیدہ خالص ہونا چاہیے۔ اس پر کیسے بات کی گئی ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ اعمال صالح کرنے ہیں اور ان پر قائم رہنا ہے، ان کی عادت بنانی ہے۔ اور اس میں سے بقیہ جو 2 ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنی ہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک دوسرے کی بات کی گئی کہ صرف اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح کافی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہے والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی۔ ہم نے وا کا ایک مطلب پڑھا تھا اور، لیکن یہاں پر قرآن مجید میں وا کے اور بھی مطلب ہے، حالانکہ بھی ہوگا اور آپ کو بعض اس سے بھی چینج معنی نظر آئیں گے، لیکن 2 اہم معنی جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں یا جن کو ہم آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ واو کے یہ والے واو کے 2 معنی ہیں، ان میں سے ایک اور کا معنی ہے اور ایک ہے قسم کا، والعصر۔ اب اس وا سے کافی ساری سورات بھی شروع ہوتی جہاں پہ کسی بھی چیز کی قسم کھا کر آگے بات کی گئی، اور یہاں پر بات کی گئی ہے قسم ہے زمانے کی۔ ایک تو نماز اثر ہوتی ہے اور ایک اثر کہتے ہیں زمانے کو بھی۔ اچھا، یہ جو اثر لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قسم ہے زمانے کی، اب آپ اس میں دیکھ لیں اور قسم، آپ نے اس کے 2 معنی اب یاد رکھنے ہیں، مزید معنی ہم انشاءاللہ مزید کورسز میں سیکھ لیں گے۔ اب یہ دیکھیے وا اور العصر، جب آپ نے ٹکڑے بنانے ہیں تو وا قسم ہے، العصر زمانے کی، اس کے ٹکڑے آپ نے اس طرح سے بنانے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کئی صورتیں شروع ہوتی ہیں، کون کون سی ہیں ان میں سے جو اہم صورتیں ہیں، والفجر واللیلی والنجمی اور والسماء۔ اب یہ ان تمام چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، فجر کی وقت کی نماز کی جو قسم کھائی گئی، رات کی قسم کھائی گئی، اسی طرح سے ستاروں کی قسم کھائی گئی اور آسمان کی قسم کھا کر اپنی بات کو شروع کیا گیا۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے اپنی بات کو شروع کیا۔ اثر ہم اردو میں جیسے اسر حاضر وغیرہ کہتے ہیں، اور اثر کا جو لفظ ہے وہ ایک مرتبہ یوز ہوا ہے قرآن مجید میں۔ عثمان بیٹے یہ اب مطالعے کے بعد دعا، تبلیغ، احتساب، پلان، یعنی کہ ہم نے گہرے تصور اور احساس کرتے ان تمام چیزوں کو یعنی کہ اس صورت پر اپلائی کرنا ہے اور اس سورہ کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے اسے ہم سمجھیں گے۔ زمانے کی قسم کس لیے کھائی گئی؟ اس لیے کہ تاکہ زمانہ گواہ رہے، گواہ ہے اس بات پر کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس میں زمانے کو گواہ بنا لیا گیا۔ جیسے ہمیں دنیا میں بھی ضرورت پڑتی ہے اپنی باتوں کو دوسروں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر یہ جو ہمارے مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں کہا گیا کہ جو لکھ کر آپ اس میں کسی کی گواہی ڈالیں، تو گواہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ قیمتی چیزوں کی۔ کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک دوسرے سے معاہدوں کی۔ یہاں پر بھی پہلے زمانے کی قسم کھا کر گواہ بنا لیا گیا زمانے کو کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ اس بات سے ریلیٹ کریں کہ یہ بات کتنی تاکید کی حامل ہے کہ اس میں سب سے پہلے زمانے کی قسم کھا کر بات کر لی گئی۔ اب زمانہ اس بات پر گواہ ہے، یعنی کہ تاریخ گواہ ہے، اور سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن کی ہے۔ قرآن کی کس طرح سے ہے؟ قرآن جب سے نازل ہوا تب سے اب تک اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کی قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی۔ یعنی کہ جیسے یہ روز اول اترا تھا، روز قیامت تک اس میں کسی شد، مد، زیر، زبر، الفاظ تو بہت دور کی بات ہے کہ یہاں تک کہ کسی ایک جزم کی تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی۔
اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیہ مبارکہ میں کیا ہے، ان الانسان لفی خسر. پہلے ہم صرف انا کو دیکھ لیتے ہیں. انا ہم نے دیکھا تھا انا، ان اور انا، ہم نے 4 طرح کے الفاظ سیکھے تھے. اس میں سے انا کا ہم نے ایک چھوٹا سا ریفرنس فریز بھی یاد کیا تھا، ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے، صابرین صبر کرنے والوں کے. بے شک انسان، اب ہے ان الانسان، بے شک انسان، لا اور فی 2 ٹکڑے. لا ایک الگ حرف ہے اور فی ایک الگ حرف ہے. لا کو ہم یہاں پر البتہ کے معنی میں یوز کریں گے اور فی خسارے میں ہے. خسر خسارہ یہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، جیسے کسی چیز میں خسارہ ہو جائے تو اسی سے لفظ خسر خسارہ، یعنی کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اور انا کا لفظ آپ دیکھیے 1534 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. ان اور انا کا فرق ہم نے پہلے بھی سیکھا، بار بار ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں. انا کے لیے ہم نے یاد کیا ان اللہ مع الصابرین، اور ان کے لیے انشاء اللہ. ان اور انا کا لفظ دیکھ لیجئے، اس کی آپ اہمیت کے ایک 1534 مرتبہ اور ان کا لفظ 691 مرتبہ آیا ہے. اب دیکھیے زیر زبر شد مد کی ایک ذرا سی تبدیلی سے مطلب بالکل چینج ہو جاتا ہے. انسان ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، انسان آدمی کو کہتے ہیں. 65 ٹائم قرآن مجید میں یہ لفظ یوز ہوا. اور الانسان ہم نے سیکھا تھا جب ہم کسی بھی اسم کو خاص کرتے ہیں تو ہم جیسے انسان، انسانن اور انسان، ان سے 2 پیش 2 زیر 2 زبر کو جب ہم ال سے بدلتے ہیں تو آخری حرکت سنگل رہ جاتی ہے. الانسان یعنی کہ وہ خاص انسان، بنی نو انسان. اس میں تمام انسانوں کی بات کی گئی اور ہر انسان خاص ہے، اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ہر انسان اپنی جگہ پر خاص انسان ہے. اور یہ بھی بتایا گیا اس ایک چیز اور بھی اس میں جو ایمفیسس کے لیے، اسٹریس کے لیے آپ سمجھے کہ انسانوں کے لیے کہی گئی یہ بات، کیونکہ یہ دیکھیں باقی جتنے بھی جاندار وغیرہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا، یا جو جانور وغیرہ ہیں ان کو کس لیے پیدا کیا، وہ اپنی صنع اسی طرح سے کرتے ہیں. اپنے صبح سے شام تک وہ اپنا جو بھی روٹین اللہ تعالیٰ نے ان کی مقرر کی وہ اسی پر ہی چلتے ہیں. صرف انسان اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اسے اپنے اچھے برے میں تمیز کرنا سکھا دی. اب ہم نے لا اور فی کے بارے میں بات کر لی. لا کا یہاں مطلب البتہ کیسے ہوا، انشاءاللہ اسی کورسز میں ہم اب بلکہ آج ہی سیکھ لیں گے. اس کورس میں بھی آج کی کلاس میں ہم اس لا کا جو اس کو البتہ کے معنوں میں لے کے نا اسے سیکھ لیں گے یہ کیسے مطلب چینج ہوا. فی کو ہم فی سبیل اللہ سے ہم نے اس کو سیکھا تھا. اب ایک اور لفظ دیکھیے، لا البتہ، اس کا انڈیڈ مطلب کیسے بنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. اب اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے لا کیا تھا للہ میں، یعنی کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا الحمدللہ، جب لا اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اس کے لیے، اللہ کے لیے. ہم نے لہو والے ٹیبل میں بھی کے لیے والا مطلب اس کا یوز کیا تھا نا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم اور لنا. اسم کے ساتھ اگر لی آ جائے تو اس کا معنی کے لیے، لیکن یہی لی جب فعل کے ساتھ آ جائے، جیسے لی یدبرو، اس میں جو لی ہے اس کا معنی ہو گیا تاکہ، یہ جو بھی ہم نے آج کرنا ہے نا اس میں بھی ایسے ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو اس میں آج ہم نے آج ہم نے حرف کے ساتھ کرنا ہے. یہ جب ہم نے فعل کے ساتھ، جیسے ہم فعل کون سے پڑھ رہے ہیں، فعلا، فتح، اسی طرح سے ہم نے کیا ضربا، نصر. جب ہم افعال کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس کا معنی لیں گے تاکہ وہ غور کریں. اسی طرح سے جب ہم کریں گے حرف کے ساتھ، جیسے ہم نے کیا ہے لقد. اب جب ہم نے کیا لقد یسرنا القرآن للذکر، یہ ہم انشاءاللہ یہ والی آیہ مبارکہ پڑھیں گے. اس میں البتہ، اور یہ جو تحقیق ہے ہم نے قد میں دیکھا تھا، قد قامت الصلاۃ میں جو ہے یہ قد تحقیق کے لیے یوز ہوا ہے. اسی طرح سے جو آج کا ہمارا لیسن ہے لا اور فی، اس کا معنی ہم نے البتہ والا کرنا ہے. 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں آج. لا لی اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ. ان کو آپ ایسے یاد کیا کریں، چاہے تو آپ کسی طرح سے فنگرز پر ایک ایک ان کا لکھ بھی لیا کریں اور بار بار اس کو دیکھا کریں، یا کسی کاغذ پہ لکھ لیں، یا اپنے
آپ جسے بار بار سامنے کسی دیوار کو یا کچن میں فریج پہ کسی بھی چیز سے آپ لکھ کے اس پہ لگا لیں سامنے، یا سب سے زیادہ موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے تو موبائل کی وال پر آپ لگا لیں، اسی یہ جو آپ کی سلائیڈ ہے اس کا اسکرین شاٹ لیں، اسے اپنی وال پر لگا لیں، اور یاد رکھیں اسم کے ساتھ ہو تو کے لیے، فعل کے ساتھ ہو تو تاکہ، حرف کے ساتھ ہو تو البتہ کے معنی میں لی کا مطلب لی کیونکہ حرف ہے اور حرف اپنے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ فی میں خسر خسارہ گھاٹا، یعنی کہ ایسا خسارہ، اتنا اس کی آپ دیکھیں کہ بیان کی گئی اس کی سختی، ایسا خسارہ کہ جس میں آپ کا جو پروفٹ اور جو لاس والا سلسلہ تھا اس میں تو آپ کو لاس ہو گیا، اس میں آپ کی اصل پونجی وہ بھی گئی، وہ بھی ضائع، یعنی کہ آپ بالکل تہی دامن خالی ہاتھ رہ گئے۔ انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، یعنی کہ یہ تاکیداً بار بار بتائی جا رہی ہے یہ بات۔ اب اس میں ہم نے جو بات سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر 4 بار تاکید آئی، کہاں کہاں پر؟ پہلے قسم کھا لی گئی، قسم بے شک البتہ، اور بیان کی اکثریت خسارے میں، البتہ کا یہ بتا دیا گیا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے اور بے چینی میں بھی، فوری دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس خسارے سے بچا۔ اب ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، ہم اس کی جو تاکید ہے بار بار کی، اس کو ہم اگلی آیت مبارک میں بھی سمجھتے ہیں۔ قرآن کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لانا ہے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم نے پہلے بھی ایک لیسن میں پڑھی تھی، آج میں اس کو مختصراً ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جب اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 ایسے صحابہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بھی ان میں شامل کر لیجئے، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عکاشہ، اللہ رب العزت سے مطلب یہ انہوں نے دعا کر لی کہ آپ کو ان میں شامل کر لیا۔ اب ان کے جب ایسا کہنے کے بعد ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی شامل کر، تو اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم سب پر سبقت لے گئے، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور ایک دوسرے سے سبقت لے کر جانی ہے، وہاں پر اپنے آپ کو جیسے کرتے ہیں نا مقابلہ، وہاں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا کہ ہم اچھائی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احتساب کیا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کا، اور جو پلان بنانا ہے وہ مستقبل کا، کہ جو ماضی میں کر چکے اس کا احتساب کیجئے، اور آگے اپنے جو آنے والا دن ہے اس کے لیے آپ پلاننگ کر لیجئے۔ اچھا، اب وہاں تک بتا دیا گیا کہ ہر انسان اکثریت خسارے میں ہے۔ اب ہمیں بتایا گیا اللہ کا لفظ کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر بتایا جائے کہ جو میجورٹی ہے وہ تو گھاٹے میں ہے، لیکن کچھ لوگ تھوڑے سے مائنر سے لوگ ایسے ہیں کہ جو خسارے میں نہیں ہیں، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو آمنو۔ اب یہ جو آمنو ہے یہ اسی طرح جیسے ہم کہیں گے آمنو ایمان لائے، وعملو یہ ہم کر چکے ہیں، عاملو ہم اس کا ٹیبل بھی پورا کر چکے ہیں، اور عمل کے الصالحاتی نیک، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ اس میں آپ دیکھیے ہم لا الہ الا اللہ میں ہم یہ سیکھ چکے ہیں اللہ کے کیا معنی ہے، سوائے کے غیر کے 664 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں یوز ہوا ہے۔ اللہ زینہ کا ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ لفظ کو پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جو، یہ ہم نے اس کی جو واحد کی ہے وہ اللہ زی اور اللہ زینہ، ٹھیک ہے، اللہ زی وہ اور اللہ وہ جو، اور اللہ زینہ وہ جو سب سارے لوگ آمنو ایمان لائے، یعنی کہ صرف یہ جو آمنہ کا ٹیبل میں سے آمنو کا جو صیغہ ہے یہ 258 ٹائم قرآن مجید میں آیا ہے،
तो आप देखिए कि हमने तो इसके काफी सारे सीखे करने ना, वो उस तरह से जैसी इसकी बनावट है या जैसे कॉन्टेक्स्ट में आया तर्जुमा, उसके हिसाब से उन लफ्जों को अलग से काउंट किया गया। इसी में से जो हम ये इंशाल्लाह इस टेबल तक पहुंचेंगे, उसी में से हम पढ़ेंगे ईमानुन मुमिनुन। अब इसमें क्या है कि इन सब के रूट लेटर एक ही हैं और ये एक ही लड़ी है, एक ही खानदान की, ये सारे एक ही फैमिली के लफ्ज हैं। इनका हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम QC2, QC3, QC4 इसी तरह से हम इंशाल्लाह आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप देखें वो आमिलू, हम इसको वैसे भी अपने टेबल में देख चुके हैं। वा का मतलब और, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमीला उस एक ने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया। अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, और अमिल ना हम सब ने अमल किया। कौन सा अमल? ऐसा अमल जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं। वो कौन सा अमल है? वो नेक है या बुरा है? अब जो नेक अमल है, यकीनी सी बात है कि वही कबूल किया जाएगा, इसलिए खास यहाँ पर स्वालिहात का मतलब लिया गया नेक, कि उन लोगों के जो ईमान लाए। यहाँ पर यह भी बात बता दी गई कि ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान लाने के साथ साथ नेक अमाल करना भी जरूरी है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि स्वालिहात का लफ्ज कैसे बना है। स्वालिहुन से हमने किया था स्वालिहूना, स्वालिहन स्वालिहिन से हमने किया था स्वालिहीना, फिर हमने मुज़क्कर से मुअन्नस बनाई, यानी कि स्वालिहुन से हमने बनाया स्वालिहतुन, स्वालिहतुन। अब ये हा और ता को इकट्ठा पढ़ना है, जबकि दूसरी तरफ स्वालिहतुन, यानी कि उसमें आपने अलिफ को इतना प्रोमिनेंट करना है कि स्वालिहतुन, स्वालिहतुन, स्वालिहातुन, इसमें थोड़ा फर्क आ जाए, पता चले एक नेक औरत की बात की गई है या फिर ज्यादा। अब इसका हम इशारा लेफ्ट हैंड से करते हैं ना, जो मुअन्नस का जितने भी हमने इशारे मुअन्नस के सीखे अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे, हमने कहा था हमारा लेफ्ट हैंड मुअन्नस के लिए यूज होगा। अब इसमें ये हमने दुआ क्या करनी कि ए अल्लाह हमारे अमल को सौले और नसीब कर, अ, हमें अमले सौले नसीब फरमा के हमें ऐसे अमाल करें, हमारे नसीब में ऐसे अमाल लिख के जिसका हमें दुनिया में भी फायदा हो और आखिरत में भी हो इंशाल्लाह। एहतिसाब कैसे करना है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, भलाई के हुक्म देना और बुराई के कामों से रोकना। और इन सब में हमने देखना भी है कि ये जो जितनी बातें मैंने पढ़ी हैं या जितनी बातें मैंने सुनी, इनमें से मैंने अपना हाल देखना है कि इन सब में मेरा हाल क्या है। क्या मैं नमाज पढ़ती हूँ और क्या मैं नमाज पंजगाना की आदी हूँ? क्या मैं रोजा रखती हूँ? क्या मुझे रोजे की अहमियत का पता है? इसी तरह से ज़कात देना, जबकि हज हज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ साहिब इस्तिताअत लोगों पर फर्ज किया, यानी कि हर एक के ऊपर नहीं, कि हर एक फर्ज नहीं किया गया कि हज करना है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं जैसे ज़कात है मालदार पर, ये भी फर्ज है, ये भी हर एक पे नहीं। नमाज है, रोजा है, कुरान पढ़ना है, जिक्र करना है, भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, ये हर इंसान, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, हर एक पर ये जो तमाम फराइज हैं ये उसने पूरे करने हैं। प्लान हमारा क्या है कि ये जो सारा कुछ आज हमने पढ़ा, ये जो पीछे नमाज, रोजा, ज़कात, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हज भी कीजिए, आप पर ज़कात वाजिब है, ज़कात अदा कीजिए, बाकी तमाम अमाल हम पर फर्ज हैं वो कीजिए। और इसमें हर अमल में से कुछ ना कुछ आप प्लान बना लीजिए कि इंशाल्लाह मैं अब से, आज से, जैसे नमाज अगर आपकी नहीं उस तरह से जैसे आप चाहते हैं कि एक बिल्कुल प्रॉपर रूटीन में आ जाए, नहीं आ रही तो नियत कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने नियत कर ली तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाएंगे इंशाल्लाह, और मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने वालों में शामिल करे। एक दफा आप पढ़ लीजिए। चलिए जब हम अगली आयम बारका को देख लेते हैं, ये इसमें आप देखें क्या बात की गई इसमें। वतवासौ, अब ये भी वैसे ही है, तवासा और उसके बाद वतवासौ, वतवासा, जैसे आप करेंगे वा को छोड़ दें, तवासा तवासौ, ठीक है। ये भी उसी तरह से, ये टेबल भी इंशाल्लाह अगली क्लासेस में इसको हम कवर करेंगे। वतवासौ, अब सौ को कैसे इस तरह से हमने पढ़ा, क्योंकि जबर को जब हम वाव के साथ पढ़ते हैं, नरमी के साथ पढ़ते हैं, तो ये जो छोटे छोटे से तजवीद के आपने रूल सीखने हैं, इसके लिए आप इंशाअल्लाह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है उसमें ज्वाइन कीजिएगा। तो वहां पर हम ये सारे रूल्स इंशाअल्लाह सीख रहे हैं। हमारा
वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3rd लेसन चल रहा है, तो आप लोग जरूर उसमें भी शामिल हुआ करें। 8 बजे हर वेंसडे को ये क्लास होती है। वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, किस बात की? बिल हक, यानी कि हक की नसीहत की। वा, और तवासौ, फिर उसी से है तवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की बिस्सब्री, सब्र की। अब यहाँ पर हम इन दोनों बातों को देख लेते हैं कि ये एक दूसरे को करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा तवासा, तवासौ हो गया। इसी तरह से कुछ और अल्फाज भी हैं, जैसे तकाबला, एक दूसरे से मुकाबिल किया, तकातला, एक दूसरे से लड़े, तदारसा, एक दूसरे को पढ़ाया, तवासौ, एक दूसरे को वसीयत की। यानी कि इस वजन पर आने वाले तमाम के तमाम अफ़आल का मतलब एक दूसरे की बात में लिया जाएगा। यानी कि सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि तवाफ़ा, उसने वसीयत की, जबकि इसका मतलब कैसे लिया जाएगा? उसने एक दूसरे को नसीहत की। ठीक है, तकाबला, उसने मुकाबला किया, ऐसे नहीं, उसने एक दूसरे से मुकाबला किया है। इसी तरह से हम इसके पूरे टेबल मुकम्मल करते हैं। अभी आप इसको सिर्फ इतना समझ लें कि ता वाला जो तवासौ आपने एक फेल का आज जमा का सीगा गायब का पढ़ा, उसका मतलब है कि एक दूसरे को वसीयत करना। जिस तरह से हम अब यहाँ पर कुछ और भी देख लें, जैसे दारासा, खुद जो पढ़ना है, दारासा उसने पढ़ा, दर्रासा उसने पढ़ाया, तदारसा उसने एक दूसरे को पढ़ाया। आप देखें, आप इसमें सारी जो तब्दीलियां देखें, पहला जो हमारा फेल है उसमें हमारा फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, तमाम के ऊपर फतहा यानी कि जबर है। इसका माना क्या पढ़ा जाएगा? उसने पढ़ा। अब दूसरे में हमारे पास देखिए दाल के ऊपर फतहा है, रॉ के ऊपर फतहा के साथ आपको छोटा सा एक शद्दा भी नजर आ रहा है। तशदीद इसको कहते हैं। सीन हमारा जो लाम का कलमा है उसमें भी फतहा दोबारा नजर आ रही है, यानी कि दर्रासा उसने पढ़ाया, दरासा जब नरमी के साथ पढ़े, दरासा उसने पढ़ा, दर्रासा उसने पढ़ाया। अब इसमें हमने और इजाफा किया, तदारसा। इसमें कौन कौन से अल्फाज शामिल हो गए? ता और अलिफ। ये हमने इसको इसके अंदर कुछ अल्फाज का इजाफा किया, उससे ये के माना भी बदल गए और लफ्ज भी थोड़ा सा हैयत में चेंज हो गया। तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया। इसकी आप मिसाल ऐसे ले लें, ये आप हैं, या आपकी बड़ी सिस्टर है, या आपकी छोटी सिस्टर है। यानी कि देखने में तो आप सब एक जैसे हैं, लेकिन हर एक की कोई ना कोई क्वालिटी दूसरे से मुख्तलिफ है, और हर एक के नाम भी दूसरे से चेंज है। ये बात मेरे ख्याल से अब यहाँ पर समझ आ जानी चाहिए। इसको जब ऐसे खुद पे अप्लाई करके देखे ना, ये फौरन क्लिक कर जाता है कि अच्छा अच्छा ये इस तरह से समझाया गया, इस तरह से बताया गया। यानी कि आप रहेंगी तो एक माँ बाप की बेटियां, लेकिन आपकी शक्लें, आपके नाम और आपकी क्वालिटीज सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और इसी तरह से जब हम इसकी जमा बनाएंगे, जैसे हमने जमा बनाई फ़अला से फ़अलु, फ़तह से फ़तहु, नसरा से नसरु, इसी तरह से तदारसा से तदारसु, तवासा से तवासौ। ठीक है, तदारसा तदारसौ, तवासा तवासौ। उन्होंने एक दूसरे को पढ़ाया, तवासौ उन्होंने एक दूसरे को सबको नसीहत की। हक़्क़ुन, हक किसको कहते हैं? हक सच को कहते हैं। हक कहाँ पर मिलेगा हमें? हक हमें मिलेगा कुरान और सुन्नत में, यानी कि कुरान में सारी तफसील, यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासौ बिल हक और तवासौ बिस सब्र किया, यानी कि उन्होंने ये सारी ट्रेनिंग की है इस काम की, कि उन्होंने अपने ऊपर कुरान को, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो भी सहीफे थे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताबें उनको अता फरमाई, उन्होंने इसके ऊपर अमल किया, और ना सिर्फ खुद किया बल्कि दूसरों को भी इस पर अमल करवाया। तो इसमें हमारे लिए क्या पैगाम मिलता है कि सिर्फ अपनी इस्लाह या अपने आप के लिए बेहतरी काफी नहीं है, दूसरों को भी इस तरफ लाना है। कुरान देखिए, अब कुरान ही हमें समझ ना आए तो जहन में कैसे बैठेगा, और दूसरों को हम क्या बताएंगे? बेसब्री भी हम शुरू से देखते आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह में भी हमने पढ़ा था, औज़ु बिल्लाह में भी पढ़ा था। तो की सब्र, यानी कि अब हमें इसमें अगर पूछेंगे टुकड़े करने हैं तो बी को अलग कर लीजिए, और असब्र दूसरा टुकड़ा। ठीक है, बेसब्री यानी कि सब्र की। अब हम इसको रवानी में ऐसे पढ़ लें अगर। और इस तरह के जो अल्फाज है कुरान मजीद में 15 मरतबा आए हैं, और हमने स्लाइड में देखा छोटे से रूट लेटर भी यहाँ पर देखिएगा, स्वाद बारा। अब इसके कितने अल्फाज आगे नेक्स्ट नेक्स्ट मंजर में इंशाल्लाह इसको भी आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे।
सब्रुन, अब आप यहाँ से यहाँ पे आपने देखा कि अल्फ की वजह से हमें पता चल रहा है, यहाँ पर हमें दो पेश की वजह से पता चल रहा है। इसका माना क्या है? साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहना। और अब हम देखते हैं सब्र के मजीद क्या माना हो सकते हैं। क्या सब्र सिर्फ मुसीबतों पर अपने आप को जैसे बर्दाश्त कर लेना उसका नाम सब्र है? नहीं, नेकी पर जो हम सब्र करें उसका भी बड़ा ही दर्जा है। नेकी पर सब्र कैसे? खुशी के मौके हैं, अल्लाह ताला ने आपको किसी नेमत से नवाजा है, तब भी आप पर सब्र और शुक्र वाजिब है कि आप ऐसे ना हो जाए कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही भूल बैठे जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये तौफीक दे रहे हैं कि आप गुनाहों से बच रहे हैं, तो उसमें सब्र ये है कि मज़ीद गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। मुश्किलात का सामना करने, ये जो सबसे फेमस सब्र की हम किस्म सीखते हैं, ये है कि मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। सब्र कहते हैं बर्दाश्त करने को और अपने आप को काबू में रखने को। अब इसमें सबसे पहले बता दिया कि नेकी पर कैसे सब्र करें, गुनाहों से बचने पर सब्र करें, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करें। अब हम इसमें अपनी जो दुआ लेंगे वो क्या है कि ए अल्लाह मुझे हक को पहचानने की तौफीक अता फरमा। एहतसाब कैसे करेंगे? कुरान और हदीस की और सिरत का मुसलसल हम इल्म हासिल करते तो हैं, लेकिन हम उलमा से भी सीख लेते हैं। क्या सही तरीके से हमने उनको सीखा? क्या हमने इसको समझने की कोशिश की? और इसी तरह से जब हमने सीखा तो क्या हमने दूसरों को सिखाने की कोशिश की? प्लान बना लीजिए, आज से बना लीजिए, अभी से बना लीजिए। इल्म कैसे हासिल करना, प्लान बना लें। दावा की ट्रेनिंग वगैरह के, आप ये तो अब सोशल मीडिया का दौर है, स्लाइड वगैरह चलते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं। आप जहाँ पे चाहें, जिससे सीखना चाहें, बहुत से आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। किस माहौल में और कैसे, ये अब आपका अपना अंदाज़े सुकून है या ये आपकी अपनी ईज़ है कि आप किस तरह के माहौल में इज़िली इस सारे तमाम जो प्रोसेस पढ़ने का है या जितने भी एक दूसरे को सिखाने का इसमें आप कंफर्ट फील करते हैं, आप वहाँ से सीखें, उसके बाद आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। और इसमें भी बड़े ही सब्र के साथ ज़रूरत पड़ती है, दूसरों को सिखाना भी बड़ा सब्र आज़मा काम है। यानी कि सिर्फ ईमान लाना, अमल सालेह करना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके साथ-साथ तवासो बिल हक और तवासो बिस सब्र भी ज़रूरी है। ये गलत तसव्वुर है कि अल्लाह ताला का वली वो है जो किसी के लेने में है ना देने में। ये बड़ा एक गलत सा कॉन्सेप्ट है कि अपने काम से काम रखें, जो ना किसी के देने में हो ना लेने में, वही कामयाब है या वही सबसे बेहतर है। इसी तरह इस सूरा में जो सबसे अहम पैगाम दिया गया है वो है इज्तिमाइयत का, यानी कि पूरी कौम को इकट्ठा होने, मुत्तहिद होने की बात बताएगी, मुआशरे में इस्लाह की बात बताएगी कि सिर्फ अपना अमल, अपनी इस्लाह काफ़ी नहीं, अपने साथ आपने मुआशरे की इस्लाह भी करनी है। इसकी एक अहम सूरत ये भी है तवासुल बिल हक की कि अपने साथी को चुन लीजिए और मुसलसल उस क्लास के लिए एक दूसरे को याद दिलाइए, हिम्मत बढ़ाइए, सब्र की फजीलत की फजल जो सब्र है इसकी फजीलत एक दूसरे को बताएं। अच्छा, अगर आप एक साथी चुनते हैं ना अपने जो कोर्स में से, इसका आपको ये फायदा होता है कि आप दोनों का एक तो जो जैसे सबक है, हम 14 बी तक पहुंच चुके हैं, 14 या 14 बी, आपका एक तो सबक सेम होगा, आपके होमवर्क सेम होंगे, आपकी वर्कबुक सेम होगी। आपको ये वीडियो वगैरह या ये जो लाइव क्लास में जो कुछ पढ़ा उसको समझना आसान हो जाएगा। तो इसकी कोशिश करें कि अपनी क्लास में से ही कोई एक ऐसा साथी ढूंढे जिसके साथ आप कंफर्ट फील करते हुए अपने ये सारे काम करें। अपने घर में ऐसा कोई साथी है तो उनके साथ आप बैठकर काम कीजिए। इस क्लास के ज़रिए खालिस और कामिल तवासुल बिल हक का काम होता है कि अगले कई महीनों तक एक हर दूसरे दिन अपने भाई से या जो भी आपके दोस्त हैं जिनसे आप बात कर रहे थे सब्र की, या जैसे आपने जो कुछ अभी तक 14 बी तक सीखा है, 14 ए तक आपने जितना भी पढ़ लिया उसमें एक दूसरे से बात करें, और जो आपने अच्छी चीजें सीखी हैं कोशिश करें कि दूसरे भी उन अच्छी चीजों को करें। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम तमाम लोग अपने नेक अमाल की वजह से एक जगह पर इकट्ठे हों जब आखिरत में, जब हमें इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा इंशाअल्लाह। व और वाह, यानी कि औ नहीं कहा, वाह कहा गया। औ का क्या माना है? औ का माना होता है या, यानी कि 4 बार बात की गई और चारों बार और समझाया गया। ये नहीं कहा कि या तो नेक अमल करें या एक दूसरे के साथ वसीयत करें। ये नहीं कहा गया कि या तो ज़माने में ये है, ये भी नहीं कहा गया कि या तो वो लोग हैं, बल्कि हर जगह पर तसलसल के साथ और की बात की गई।
کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے. اس کے بعد بتایا گیا الا الذین آمنوا آمنوا ایمان لائے اور عمل کیے صالحات نیک وتواصوا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اس سے ہمیں ان چار چیزوں کو یعنی کہ ایمان لانا، عمل صالح کرنا، اس کے بعد ایک دوسرے کو وصیت کرنا حق کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ان تمام باتوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائے وہ خسارے سے بچا رہے گا انشاءاللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا جس کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارہ بچنا ممکن ہوتا خسارے سے، تو اللہ تعالیٰ وا کی جگہ فرماتے یا، یعنی کہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یا تو ایک دوسرے کو نصیحت کر لو، یا آپ ایمان لے آؤ، یا آپ نیک عمل کر لو، یا آپ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر دو. لیکن ایسا نہیں کہا گیا. واہ کے لکھنے سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ یہاں پر اور کہہ کر بات کی گئی. ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، ہمارا ٹائم بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو یہاں پر. اگر آپ کو اس سورہ کے متعلق اس کے کسی اسماء کے بارے میں، کسی فعل کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجیے، ورنہ ہم انشاءاللہ اپنے بی پارٹ پر چلے جائیں گے تاکہ انشاءاللہ ہم نماز کی ٹائم پر پڑھ سکیں. ایک دفعہ مجھے اپنے ہونے کا بھی احساس دلائیے کہ آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. میں کوشچن ہے کہ وصیت تو فوت ہونے والا بندہ کرتا ہے اردو میں، عربی میں وصیت؟ یہ ہمارے تھوڑے سے کانسیپٹ ہیں کہ ہم جو ایک لفظ اس نے اردو میں پڑھا ہم اس کا معنی عربی میں بھی سیم ویسا ہی لیتے ہیں. وصیت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی بات بتانا بھی وصیت ہے، ایک دوسرے کو ایک لفظ سکھا دینا بھی وصیت کا مطلب ہے کہ جو چل پڑے آگے چیز. آپ نے ایک کو بتائی، ایک دوسرے کو بتائے، دوسرا تیسرے کو، مطلب جو چیز آپ سے شروع ہوئی آپ سے سیکھ کر وہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی، چل پڑی وہ چیز. ایک دوسرے کو وصیت کی کس بات کی؟ حق کی وصیت کی، صبر کی وصیت کی. اس کو آپ دوسرے معنوں میں نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہے آپ اس کو اپنی مطلب ایز کے لیے اس طرح سے پڑھ کے دیکھیں، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی صبر کی. اب چونکہ یہ جو تواصع ہے، تواصع اس کا لفظی مطلب وصیت بنتا ہے، اور روانی میں پڑھنے کے لیے اس کو اسی طرح سے پڑھا گیا ہے، تو ہم سیکھنے کے لیے یہاں پر نصیحت کا لفظ اپنے لیے اپنی ایز کے لیے لگا سکتے ہیں. جی کلیئر ہو گیا؟ بہت اچھا آپ نے مجھے جاری رہنے والی، ہاں یہ جی مجھے بڑا سمجھ آ گیا. بالکل جی بالکل بالکل. جو وصیت ہوتی ہے نا، جیسے آپ دیکھیں جو فوت ہونے والا لکھ جائے یا اس کے بعد جو لکھی جائے وہ دیکھیں وہ مخصوص اس کے، جیسے وہ اپنے بیٹے کے لیے لکھ کے گیا وہ بیٹے کے لیے، آگے بیٹا چاہے جس کے لیے لکھنا چاہے وہ اس تک ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے، اب وہ جی اس کے جتنا بھی ہے سیاہ سفید ہر چیز کا مالک وہی ہو گیا. ایک اچھا عمل جو میں نے کیا اور اگر میں نے کسی اور کو سکھایا تو اس نے کیا وہ جاری ہو جائے. بالکل بالکل. صدقہ جاریہ بھی اس کو کہتے ہیں نا، ایک ایسا صدقہ، ایک ایسا عمل جو آپ نے شروع کیا وہ جاری رہا، وہ جاری ہو گیا، بس وہ ایک کے بعد ایک دوسرا بندہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. جیسے کوئی کنواں کھود دیتا ہے نا، وہ کنواں اب اس نے جس شخص نے کھودا، اب وہ جب تک وہ کنویں میں پانی ہے جتنے لوگ اسے فیضیاب ہوں گے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا. جیسے کہتے ہیں نا نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، نیک شاگرد بھی. اور یہاں پر جو ہم نے بڑی اہم اور خاص بات یاد رکھنے والی بات جو یاد رکھنی ہے، جب آپ سے پوچھا جائے کہ سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے، یہاں پر اکثر لوگ، جیسے ہم بھی جب ہم QC1 کر رہے تھے ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم اس کو شروع سے عمل کرنا یہ ساری چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اس میں بتایا گیا مکمل خسارے سے بچنے کا جو فارمولا ہے کہ آپ اگر جس طرح سے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں وہ کون سا نقصان ہے، دنیا کا نقصان بھی ہے آخرت کا بھی ہے. تو یہ جو سورہ ہے یہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا بتا دیا گیا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. جو آپ اللہ والے لوگوں میں شامل ہو، اللہ کے بعد والے، اللہ سے پہلے والے نہیں. جیسے آپ کہیں کہ ایک کلاس میں 100 بچے ہیں، سارے فیل ہو گئے سوائے 10 کے. اب یہ نہیں کہا گیا کہ 90 فیل ہو گئے 10 پاس ہو گئے، کہا سارے فیل ہو گئے، یا کہا
سارے پاس ہو گئے سوائے 10 کے. اب یہ جو ہم نے یہاں پر اللہ پڑھا نا, اس میں بات ان قلیل, ان مینورٹیز کی, تھوڑے لوگوں کی گئی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں, لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کی, جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کی, جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی اور حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. چلیے جی, یہاں پر ہمارا اے پارٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہم انشاءاللہ گرامر میں سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. ہمارے افعال چل رہے ہیں فعل مضارع پر. فعل مضارع میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ضربہ سے یضربو, سمع سے یسمع, علم سے یعلم اور عاملہ سے یعمل. ان کو دو کو اکٹھے ماضی اور مضارع کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہو جائے گا, آپ کو یہ ایز اٹ از یاد ہو جائیں گے. آپ کو ضربہ دیا جائے, آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر ہم نے زیر کے ساتھ مضارع بنانا ہے یضربو. آپ کہیں گے سمع یسمع, آپ کو فوراً یاد آئے گا کہ سمع. اب جو سمع کی طرح ہے علم, اس زیر سے آپ کو پتا چلے گا یسمع یعلم. یہ چیزیں جو ان کو نا ماضی اور مضارع کو اکٹھا ابھی سے یاد کرنا شروع کرتے ہیں. گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی میں کیا چیزیں ہیں؟ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتلائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. اس سلائڈ میں ہم ہر بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. اسم, فعل, حرف. ہر ایک کی دو چیزیں. اسم کسی کا نام اور صرف. فعل جس میں کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے, یا جس میں زمانہ بھی, بلکہ اس میں یہ یا نہیں لگائیں گے, اور زمانہ پایا جائے. حرف جو فعلوں اور اسموں کو آپس میں ملائے. ہم فعل سیکھ رہے ہیں فعل, فتح, نصر, ضرب. اسی طرح سے فعل ماضی جو ہو گیا کام, ہم نے اس پر جو تبدیلیاں ہم نے ایروپلین کے ذریعے سیکھا تھا کہ جو ٹیل پر تبدیلی آ گئی وہ ماضی ہے. جو ہم نے فرنٹ پر سامنے, جہاز کے سامنے والے حصے پر تبدیلیاں کی ہیں, اس میں مضارع ہے. مضارع میں پھر آگے 2 چیزیں. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کہ جو کام ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, مستقبل میں ہو جائے گا. یعنی کہ فعل ماضی کے لیے فعل ماضی علیحدہ سے ایک بنا لیا گیا. پھر اسی طرح سے فعل حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی طرح کے افعال یوز ہوں گے. وہ کون سے ہوں گے؟ فعل مضارع. فعل امر ابھی ہم نے نہیں پڑھا, اس کو انشاءاللہ جب جس کلاس میں پڑھیں گے پھر وہاں پر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. فعل یفعل, فعلوا یفعلون. اسی طرح سے فعلت اور ہم نے کیا تفعلوا, فعلت افعلوا, فعلتم تفعلون. اسی طرح سے فعلنا اور نفعل, اس کو ہم علیحدہ صرف کر لیتے ہیں. فعل, فعلوا, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا. ہاتھ اوپر لے جائیے, اشارہ آپ کا اوپر چلا گیا. آپ کے معنی بھی بدل گئے. معنی کیسے بدلے؟ اس میں زمانہ بدل گیا. یفعلوا, یفعلون, تفعلوا, افعلوا, تفعلون, نفعلوا. تبدیلیاں یہ جو ریڈ کوڈڈ الفاظ ہیں, ان میں آپ دیکھیے تبدیلیاں کہاں پر آئی ہیں. اسی طرح سے ہم نے کیا تھا ضربہ سے یضربو, یضربون, تضربو, اضربو, تضربون اور نضربو. یہ ہم نے اعادہ کیا. آج کا جو سبق ہے, آج کے سبق میں ہم دیکھ لیتے ہیں فعل مضارع کی پریکٹس ہم نے کن افعال کی کرنی ہے. جو ہمارے افعال بچ گئے ہیں, یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے نون اور فا پر جو افعال آ رہے تھے ان کی کچھ کی تھی یہ جو فعل مضارع کی پریکٹس. یہاں پر ہم نے کرنی ہے 4 اہم نمونے سیکھنے ہیں. سب سے پہلے ان کا ماضی دیکھ لیجئے. فتح, نصر, ضرب, سمع. اب ذرا آپ انمیوٹ ہو جائیں اور مجھے بتائیں کہ پہلی رو میں ہم نے تبدیلی کہاں پر دیکھی ہے؟ فتح, نصر, ضرب, سمع, ان سب میں تبدیلی کہاں پر آئی ہوئی ہے؟ لام کلمے پہ. لام کلمے پہ تھوڑا غور کیجیے گا. نہیں آیا نہیں, ابھی آپ صرف ماضی دیکھیں, صرف ماضی دیکھیں سسٹر, آپ صرف ماضی دیکھیں. ماضی میں کون سا چینج ہے؟ فتح, سمع. الحمدللہ, الحمدللہ. یہ آپ نے پہچان لیا. انشاءاللہ آپ کے ماضی میں سے آپ جب جیسے ہی آپ سمع دیکھ لیں گے آپ پہچان لیں گے
کہ یہ ایک باب الگ ہو گیا، یعنی کہ یہ قرآن مجید میں جب ہم نے 4 دروازے سلیکٹ کر لیے، ایک دروازہ آپ کو ماضی میں ہی پتا چل جائے گا کہ زیر والے سمیع، جہاں پر آپ نے درمیان والے کلمے میں زیر دیکھی، وہ تمام افعال آپ نے آنکھیں بند کر کے پہچان لینے ہیں کہ یہ باب سین یا باب سامیہ سے آئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مضارع پہ۔ ہم نے بنایا فتح سے یفتح، یعنی کہ ہم نے تبدیلی دیکھی تا پر یا لگایا، یفتح بن گیا۔ ناصرہ سے ینصرو، اب تبدیلی ہے ینصرو۔ جی جی بتائیے، یفتح اور ینصرو میں کوئی تبدیلی آئی؟ دمہ آیا نا، دمہ آ گیا، الحمدللہ۔ آئین کلمے پہ اور لام کلمے پہ بھی۔ یہ جو آپ نے یاد رکھنا نا، فا کلمہ اور لام کلمہ، ان پر تبدیلیاں اس طرح سے نہیں آئیں گی، یہ سارے یا سے، جیسے ہم نے یفتح، ینصرو، یضربو، یسمع، ان کے پہلا والا جو کلمہ جو ہم نے اس میں اضافہ کیا اس پہ زبر آئے گا، اور جو اس کا آخری کلمہ ہے اس پہ پیش ہی آنا ہے۔ یہ فعل ماضی، مطلب یہ ہم نے QC1 کی حد تک ابھی صرف ہم نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ صرف جو تبدیلیاں ہیں وہ ہمارے عین کلمے پر آ رہی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ضربہ سے یضربو، وہ تو ٹھیک ہے فتح بچے، سے پر جی سوری میں آپ کو، جی جی یہ جیسے یہ سارے ڈفرینٹ ہیں، یفتح، ہاں جی ینصرو جی اور جی یضربو، یضربو، ٹھیک ہے، اور یہ لیکن تو چلو سمیع کا ہاں یسمعو ہم کر لیں گے، پر یہ کیسے پتا چلے گا اس کے نیچے کسرہ لگانا یا دمہ لگانا یا ہاں، فتح اب لگانا؟ یہی ہم نے پہچاننا، یہ کیسے اب پہچانیں گے؟ یفتح اور یسمع ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ان کے ہم ماضی پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایسے نہیں پہچانے کہ کوئی آپ کو ایک لفظ دے دے، فاتحہ دے دے، آپ خود ہی پہچانے، ایسے نہیں ہوگا۔ یا تو یہ آپ کو ٹیچر بتائیں گے اس کا مضارع، یا پھر آپ نے جب یہ سارے افعال سیکھ لینے ہیں، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک لفظ سے اس کے مضارع، امر اور اس کے جو فاعل مفعول بنانا سیکھ جائیں، تب آپ کو یہ اس طرح سے دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو فتح دیا جائے تو آپ کو ساتھ یفتح بھی دیا جائے گا، نوسرا دیا جائے تو ساتھ ینصرو بھی دیا جائے گا۔ اب پہچاننا کیا ہے؟ اب پہچاننا ہم نے فا کلمہ پہچاننا ہے، نون کلمہ فا باب، فتح فا باب، نون باب، ضاد باب اور سین باب۔ یہاں سے ہم نے اپنے دروازے پہچاننے ہیں کہ کس دروازے سے گزر کر کون سا ہمارا حرف قرآن مجید میں کس طرح سے یوز ہوا ہے۔ اب ناقرہ میں ہم نے ینصرو دیکھا، ایک تبدیلی ہو گئی، یفتح کی طرح ینصرو نہیں ہے، الگ کر دیا گیا۔ ضربہ کی طرح یضربو جب ہم نے بنایا تو یہ ینصرو کی طرح نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک الگ باب، ایک الگ دروازہ ہو گیا۔ اب ہم نے یسمع اور یفتح کا فرق ماضی سے پہچاننا ہے۔ جب آپ کو فتح یفتح سامع یسمع دیا جائے تو آپ کو اب الفاظ جیسے بدل دیے، اب یفتح کی بجائے ہم یہاں پر یجعلو کریں۔ یجعلو کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ فا پہ ہے، ہم اپنے ذہن میں لائیں گے فتح یفتح، جعل یجعلو، جس پر آپ کا وزن ٹھہر جائے۔ اب ہم اس کو یجعلو نہیں کہہ سکتے، جس پر آپ کے افعال کا وزن ٹھہر جائے اسے ہم اسی دروازے سے گزارنا کہتے ہیں۔ یعنی کہ یجعلو کا کیا ہوگا؟ فا باب ہوگا، اس کا دروازہ کیا ہوگا؟ فا۔ یہ والے 4 یہ ہم ریفرنس ٹیبل کہتے ہیں ان کو۔ ان ابواب پر ہم نے قرآن مجید میں آنے والے جتنے بھی صحت مند افعال ہیں، ہم نے ان 4 ابواب کے وزن پر ان کو گزارنا ہے۔ ایک ہی دن میں سمجھنے والی بات ہے، نہ ہی آپ نے ایک ہی دن میں ہی سمجھنی ہے۔ اس کو ہم صرف اس لیے بار بار کہیں گے کیونکہ بار بار جو چیز سیکھی جائے وہ انشاءاللہ جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کو اب ضربہ پہ ہم نے سیکھا، ضربہ کا ضربو نہیں بنایا، ضربا نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ اس کو عربوں نے ایسے ہی پڑھا، یضربو، ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ضربہ سے یضربو کہا تو ہم اس کو ایسے ہی جیسے بتایا گیا اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، ضربہ سے یضربو۔ اب ہم پہلے ماضی کا ٹیبل کر لیتے ہیں۔
ضرب ضربوا ضربت ضربتم ضربتم ضربنا. پھر اس کا یضرب ضربتم ضربنا. سسٹر آپ اپنے پاس ریکارڈنگ کریے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اسکرین پہ آ گئی میری. چلیے ٹھیک ہے, ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو ہم باقی بھی. جی اب ہم کریں گے یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا, یضربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. اس کو مزید آسان کرنے کے لیے صرف ہم مارتے ہیں والا ترجمہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم سب مارتے ہیں. کوئی ایک پارٹیسپینٹ اس کو کرے ریپیٹ, پھر ہم انشاءاللہ اگلے ٹیبل پہ جاتے ہیں. سامنے ٹیبل لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ کے پڑھ لیجئے. مسز خالد آپ پڑھ لیجئے. میں پڑھوں؟ السلام علیکم. باری باری پڑھ لیجئے. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم سب مارتے ہیں. جی سسٹر عابدہ آپ بھی کر لیجئے. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم مارتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے کویسچن آنسر ہیں, آپ سب انمیوٹ کیجئے خود کو اور آنسر کیجئے گا. ہم نے سیکھا تھا جب ہم مضارع میں نفی کریں گے تو ہم لا سے کریں گے. مارنا چونکہ اچھی بات نہیں ہے تو ہم اس کی نفی میں اس کے آنسر کریں گے. هل یضربو, لا یضربو, هل یضربون, لا لا یضربون یضربو, هل تضربو, لا اضرب لا اضرب, هل تضربون, لا لا نضرب, لا نضرب, نضرب, لا نضرب. نضرب. ٹھیک ہے, کیا آپ سب مارتے ہیں؟ جی نہیں, ہم سب نہیں مارتے. ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی, جب ہم دو پیش کے ساتھ اسما کو پڑھیں گے تو وہ اس کی اصلی حالت ہوگی, یعنی کہ وہ اس کی فائلی حالت ہوگی. جب ہم دو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ جس پر اثر پڑا, وہ آبجیکٹ جس پر اثر پڑ جائے اس کو مفعولی حالت کہتے ہیں. جیسے حامدن سے حامدن. اب ہم نے کیا دیکھا یہاں پر, حل یضربو حامدن, کیا اس نے مارا حامد کو. اب حامد کے اوپر اثر پڑ گیا. حل یضربو حامدن, اب اس کو آنسر کیجئے گا. لا یضربو حامدن, یعنی کہ اس نے حامد کو نہیں مارا. لیکن یہی اگر کویسچن یہاں پر ہوتا لا یضربو حامدن, اب ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے, کیا حامد نے مارا, لا یضربو حامدن, نہیں حامد نے نہیں مارا. لیکن چونکہ ہم نے اس میں سے فاعل اور مفعول الگ کر لیا, ہم نے دو زبر لگا کر حامدن کو ہم نے مفعول بنا لیا, تو یضربو اس میں ہمارا ہوا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو فاعل بنا لیا. اسی طرح ہم دیکھیں گے حل یضربون حامدن, لا یضربون حمیدن, حل تضربو حامدن, لا لا اضربو اضربو. حمیدن. حل میں سوری تضربون کنفیوز ہو رہی ہوں. حامدن. نورین جی پلیز میں جی ایک سیکنڈ بات پوچھ, جی جی یہ والا مطلب نہیں ہے کہ وہ مارتا ہے یا مارے گا, بالکل یہ والا بالکل. جی بالکل, کریکشن کے لیے بہت شکریہ آپ کا. حل یضربو حامدن, کیا وہ حامد کو مارتا ہے, اور اس کا آنسر کیا ہوگا, لا یضربو حامدن, نہیں وہ حامد کو نہیں مارتا. تھینک یو سو مچ توحید سسٹر ریمائنڈ کرانے کے لیے. اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے سے بھول چوک ہوتی ہے, اور ہم بھی بالکل اسی طرح سے بتایا کریں, ضرور بتایا کریں, کیونکہ وہ پورا ایک لیسن آپ کا جا رہا ہوتا ہے, آپ ایک فلو میں چل رہے ہیں. میں اسی طرح سے پورا ترجمہ اس کا ماضی میں کر رہی تھی.
हल तदरीबु हामिदन, क्या आप हामिद को मारते हैं? ला अदरिबू हामिदन, मैं नहीं हामिद को नहीं मारता मैं हामिद या को नहीं मारूंगा, मारता। मारूंगा भी कर सकते हैं। हल तदरीबुना हामिदन, ला नदरिबू हामिदन। माशाल्लाह। इसी तरह से एक्टिव होके बैठे हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जीनियस लोग बैठे हुए हैं और एक्टिव लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जैसे उस एक जो ली वाली जिसमें हमने अस्मा और अफ़ाल के साथ सीखा, एक आप स्क्रीनशॉट इसका लिया करें स्लाइड का, 4 दिन वो लगा ले, 4 दिन इसको अपनी वॉल पे लगा ले, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब हम एक यहाँ पर और चीज देख रहे हैं ना, ये जो एंड पे आपको इफ्ता उनसुर इद्रिब वगैरह नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह हमने ये भी जल्द ही इसको भी कवर कर लेना है। ये हमारे फेल अमर के होंगे, यानी कि हमने फिर 3 चीजें याद करनी, जैसे फतहा, यफ्ताहु, इफ्ताह, नसरा, यंसुरु, उनसुर, ये हमने किया था कुल, ये हमने कहा आती, ये हमने कहा था सल्ली। अब हम इंशाल्लाह उसी तरह के फेल अमर जिसमें गुजारिश या जिसमें किसी के बारे में कोई हुक्म दिया जाए, उन चीजों को सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम चूंकि मुदारे सीख रहे हैं तो अभी आपने उस पर इतना कोई फोकस नहीं करना, वो एक सिर्फ दिखा दिया जाता है कि अब इंशाल्लाह आप ये चीजें भी सीखने वाले हैं। सामिया से हमने किया यस्माउ, सामिया, सामिउ, सामिअता, सामिअतु, सामिअतुम, सामिअना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं। तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ। एक बार फिर कर लेते हैं। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ। और इसके जो आंसर है वो आप करेंगे, क्वेश्चन मैं करती हूँ। माजा हमने कहा था हम आज नया एक लफ्ज सीखेंगे। माँ हमने सीखा है क्या, माजा का मतलब भी क्या है, ये क्यों इस तरह से डिफरेंट होती है एक चीज दूसरे से, हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना सीख लें कि माजा का मतलब भी क्या होता है। माजा यस्माउ, उसने वो क्या सुनता है, यस्माउल कुरआन वो कुरआन सुनता है। माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं, बताइएगा वो सब क्या सुनते हैं। यस, हाँ जी, यस्माउनल कुरान, वो वो कुरान सब सुनते हैं। कुरआन सुनते हैं। माजा तस्माउ आप क्या सुनते हैं। अस, अस्माउ अस्माउ, कुरान, अस्माउ मैं ठीक हो गया। कुरान सुनता हूँ। सुनती हूँ भी कर सकते हैं, सुनता हूँ दोनों। अभी आप इसको मतलब इस लेवल पर अगर ता कर लेंगे तो वो मैं इसलिए कहती हूँ कि इसको ता वाले में कर ले, रवानी होती है उसमें, याद करना आसान होता सही है। है। जब शुरू से मुकद्दर वाला सीगा पढ़ रहे होते हैं ना, फिर जब हम उसमें अपना मुअन्नस वाला डालते हैं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। माज़ा हाँ सही है। तस्माऊना, नस्माउल कुरआन नस्माउल आप सब कुरान, क्या सुनते हैं, नस्माउल कुरआन हम सब कुरआन सुनते हैं। अब होमवर्क में एक आपका टेबल है, मैं चाहूंगी आप में से ही कोई इसको पढ़ लें। आलिमा से हमने बनाया है या अलमू, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। यालमु, जी 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 पढ़े। या अलमू वो जानता है, या अलमूना वो सब जानते हैं। तालमू आप जानते हैं, मैं अलमू पढ़ में रही हूँ तो ऑफ किया हुआ था, चले शुरू से पढ़े वॉल्यूम आप, ऑफ। शुरू से पढ़े आप, शुरू से पढ़े। ये आलमू वो जानता है, ये आलमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जान, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले आपकी आवाज खत्म हो गई थी, ब्रेक हो गई थी। नहीं वो मैंने ऑफ किया हुआ था अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, इधर से। हाँ ठीक हो गया। जिसमें वो यालमू, होता है ना, यालमूना, तालमू, आलमू, तालमूना और नालमू, ये आपका वर्कबुक का काम है। इसी तरह से यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू। और ये बात हमने एक दिन पहले भी की थी कि जब आप यामलू और यालमू लिखते हैं ना, आप पहले सिर्फ 3 हरूफ लिख लें, जैसे या मा तक लिख लें, बाद में लाम लगाएं, या ला तक लिख के बाद में मीम लगाएं, फिर आपके ये जो मिक्सअप नहीं होंगे। जैसे हम करते हैं ना यामलूना और यालमूना, ये दोनों आपस में गड़बड़ सी हो जाती है, मिक्सअप हो जाते हैं। नुक्ता तालीम यानी कि छुट्टी का टाइम हुआ चाहता है।
اب ہم نے جو آج ایک اچھی بات سیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم پہلی سورہ پڑھ لیتے ہیں وہ ہوتی ہے انا اعطیناک الکوثر اور دوسری پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. تو اب جو صورتیں آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یاد ہیں ہوں گی الحمدللہ, بہت ساری صورتیں یاد ہوتی ہیں لیکن عادت نہیں ہوتی. اب ہم نے اس کو عادت بھی بنانا کہ مختلف صورتوں کی تلاوت قرآن پاک میں کریں تاکہ معنی تو آپ کو یاد ہو گئے ہیں, یاد ہو بھی رہے ہیں, آپ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید اپنی نمازوں میں. اس سے کیا فائدے ہوں گے آپ کو؟ تلاوت سے خوشی ہوگی, نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی, آپ زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے, اچھا اس کے بعد یہ تھا, اس کا معنی یہ تھا, میں نے یہ پڑھا تھا, اور اس کا اجر بھی زیادہ, الفاظ معنی کا اعادہ بھی ہو جائے گا, جو آپ نے پڑھا ہے اس کو رپیٹ بھی آپ کر لیں گے, اور اس سے آپ کا حافظہ پختہ اور اسٹرانگ ہوگا, یعنی کہ آپ کی ووکیبلری بڑھ جائے گی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا سبق یہاں پر کمپلیٹ ہوا. ہم نے 174 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن مجید میں 36,556 بار آئے. آپ مجھے بتائیے, آپ کو جب یہ قرآن پاک میں یہ الفاظ نظر آتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. ہم جب یہ دیکھتے نا کہ اچھا یہ پڑھا تھا, اب ہم ایک لفظ جیسے من کا معنی آ گیا, ہم پھر کوشش کرتے ہیں اس کے دو آگے والے, دو پیچھے والے, اس سے اوپر والے جتنے بھی ہم الفاظ ہیں ان کو کوشش کریں کہ جو ہمیں آتے ہیں, جن کے معنی آتے ہیں, ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے, یہاں پر کیا بتایا گیا ہے. ہمیں سیغوں کی پہچان ہوگی, ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس کی بات ہے, ان سب کی بات ہے, آپ کی بات ہے, میری بات ہے, آپ سب کی بات, یا ہماری بات کی گئی. اسی طرح سے ہم نے مؤنث میں ہاں سیکھ لی, ہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث کسی بھی چیز یا عورت کی کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کو مؤنث کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت الحمدللہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کے لیے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے چن لیا. اپنے اس انتخاب پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے. وہ 5 کام جو ہر بار رپیٹ کرتے ہیں, تلاوت کیجئے, دیکھ کر کیجئے, حافظے سے کیجئے, اپنی بک سے پڑھیے, پاکٹ بک سے پڑھیے, اپنا جو آپ کو وقت ملتا ہے کورس کی باتیں جو اپنے ساتھی سے کیجئے, نماز میں مختلف صورتیں پڑھیے, ہوم ورک ضرور کیجئے, ورک بک اپنی ساتھ کمپلیٹ کیجئے. اور تھوڑے سے ہم لیزی ہو گئے تھے اپنی اسائنمنٹس میں, مجھے بتائیے گا, گروپ میں بتائیے گا کہ آپ کو وہ دوبارہ سے میں دینا شروع کروں جو اب میں آپ کو ڈیلی یا ویکلی اسائنمنٹس دیتی تھی. آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میرے پاس ریڈی ہے, میں ان کو اسی طرح سے گروپ میں بھیجا کرو. جی وہ چلے تو ضرور بھیجا کرو ٹھیک ہو تاکہ گیا, پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں ضرور بنیے, بہت آسان ہے, جو سیکھا ہے سکھا دیجئے. اور پراپر ٹیچر جیسے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الفلاح سے ٹریننگ لینی پڑے گی, تو انشاءاللہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے, 90% تک آپ کے انشاءاللہ مارکس ہوں, آپ کی ورک بک وغیرہ سب کچھ کمپلیٹ ہو, اور آپ کے ایکسلنس والا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو, تو انشاءاللہ نیکسٹ بیچ آپ خود پڑھا سکتے ہیں. چلیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. جو سسٹر جانا چاہتی ہیں وہ یقیناً نماز کا ٹائم ہے, نماز پڑھ لیجئے, اور جس کا کوئی کویسچن ہے مجھے